جو شخص 3 کام کر لے وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فارمولہ دوسرا کیا بتایا؟ بھائی اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرو۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے 2 جمعے پورے اس مضمون کے اوپر پڑھائے تھے، وہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے وہ۔ اچھا، تو دوسرا کام کیا کرو کہ بھئی مہمان کوئی آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑو، اس کی مہمان نوازی کرو جو آپ کی طاقت ہے۔ ضروری نہیں کہ مرغ مسلم ہی کھلانا ہے، تکلفات سے بھی ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ گھر میں کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں نا، بیگم صاحبہ کا موڈ نہیں ہوتا ان کا کھانا شانا پکانے کا، تو بھائی نان چنے لا کے کھلا دو، آپ کی اس وقت یہی حیثیت ہے، کھلا دو، کوئی بات نہیں، یہ بھی مہمان نوازی۔ اور کچھ نہیں، دودھ کا گلاس پیش کر دو، اور کچھ نہیں، لسی بنا کے پلا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کوک منگواؤ، پیپسی منگواؤ، KFC کے برگر منگواؤ، میک ڈونلڈ کے برگر منگواؤ، چرسی ٹکا منگواؤ، اور فلاں منگواؤ، اور سری منگواؤ، تو پائے منگواؤ، تو یہ منگواؤ، یہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سادہ زندگی گزارو، خود بھی سادے بنو، دوسروں کو بھی سادگی کا درس دو۔ ہمارا دین تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگ ایک دم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، جی وہ جو مہمان ہو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، فلاں، اور بھائی جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق مہمان نوازی کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ بھائی اگر کوئی مصیبت زدہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کی مصیبت کو دور کر دو، اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔